نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 23 اور 24۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی اعجاز بیان فرماتے ہیں۔ ان سے پہلے آیتوں میں اللہ نے دعوت دی اپنی بندگی کی کہ اپنے رب کی بندگی کرو، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو۔ اور ان آیتوں میں اللہ اپنے کلام کی جو ہدایت کا سرچشمہ ہے ان کے حقانیت کے لیے ان کے اعجاز ظاہر فرماتا ہے بطور معجزہ کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی بندے کا کلام ہوتا تو اس کا مثل لانا آسان ہوتا۔ شعر و شاعری میں مقابل عرب کا پرانا اس کا دستور تھا، وہ مقابلے کرتے تھے شعر و شاعری میں، اور ہر زمانے میں اللہ نے نبی کو جو معجزہ دیا ہوتا تھا تو وہ معجزہ اس زمانے کی میں موجود ماحول اور حالات کے مطابق ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سائنس نے ترقی کی، طب نے ترقی کی تھی، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو برس کی بیمار پہ ہاتھ پیرتا تھا، وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ میت پر ہاتھ رکھ کر اس کو زندہ کر دیتا تھا۔ وہ معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا بہت وہ ایک سر چڑھ کر بولتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے دی جو سحر کا مقابلہ کرتے تھے، اور لاٹھی کو پھینکتا تھا اور اس سے سام بن جاتا تھا، ہاتھ بغل میں دباتا تھا تو وہ چمکتا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں شعر و شاعری اور عرب کے میں فصاحت اور بلاغت اور اس وقت ادب کا بہت زیادہ زور اور چرچا تھا، ادب عروج پر تھا۔ تو اللہ نے قرآن عظیم کو ایسا خوبصورت انداز میں نازل فرمایا اور چیلنج دیا عربوں کو، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے پر، جو کلام ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تم لوگوں کو شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو لے آؤ، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ سورت کو الف لام اس پہ داخل نہیں فرمایا، مطلق کی صورت، ان 114 سورت قرآن میں اس میں چھوٹی صورت بھی ہے بڑی بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کرو، لے آؤ۔ اگر آپ کو یہ شک ہے اس میں کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو آپ بھی انسان ہیں، آپ میں بڑی بڑی فصاحت اور بلاغہ ہے موجود ہیں، تو لے آؤ۔ ان میں کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کے طرز پر اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے کے آؤ۔ کھلا چیلنج دے دیا اللہ نے تمام اہل عرب کو، اور اس وقت فصحاء عرب اور دبا یہ کافی ان کا ایک چرچا ہوتا تھا اور بہت زیادہ تھے، تو اللہ نے اس کو چیلنج دے دیا۔ اور قرآن کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں گزارے تھے، تو اس قوم کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں سبق نہیں پڑھا ہے، کبھی قلم دوات کتاب ہاتھ میں نہیں لی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو امی کہتے تھے۔ جس نے کوئی پڑھ لکھنے کے لیے کسی استاد کے سامنے کبھی بیٹھا نہیں تھا، کبھی حاضر نہیں ہوتا کسی استاد کے سامنے پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کے لیے، تو امی تھے۔ اور ایسے امی انسان جب 40 سال جب اس کے بالوں میں سفیدی آ جائے اور وہ اس طرح خوبصورت باتیں کہنا شروع کر دے، تو وہ ان کو اپنی باتیں نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے اس میں کوئی جو مٹاس تھا، جو اس میں فصاحت تھی، جو بلاغت تھی، وہ سارے عرب پہ اشکارا تھی، سارے عرب اس کے قائل تھے۔ اس وجہ سے ابو جہل اور اخنس بن شریق اور اس طرح ابو سفیان یہ رات کو چپکے سے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ ایک شوق تھا دل میں کہ جا کر سن لے کہ قرآن کریم کے وہ کس طرح پڑھتے اور ان میں کیا ہے۔ تو جب جا کر ایک دوسرے سے بے خبر اور ایک دوسرے چپ کے مختلف کونوں میں چھپے ہوئے تھے رات کی تاریکی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ سن رہے تھے۔ یہ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ سن رہے تھے، سنتے سنتے اس میں اتنے مستغرق ہو گئے، اور اس کی جو مٹاس اور اس کا جو مزہ تھا، اور وہ اس میں ڈوب گئے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح کی روشنی پھیل گئی، پورا رات گزر گیا، نہ تھکاوٹ کا احساس اور نہ وہ خود بھی اہل زبان تھے، اور ان کو وہ جب سنتے تھے قرآن عظیم تو اندر سے اس کو جو مزہ آ رہا تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح ہو گیا۔ صبح جب ہو گیا، روشنی پھیل گئی، تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو ایک دوسرے پہ لان تان شروع کر دی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے بندو۔ اگر اب کسی نے دیکھ لیا، عربوں نے، دوسرے لوگوں نے اگر دیکھ لیا، تو وہ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے سردار آ کر رات کو چپکے سے اندھیرے میں قرآن سنتے ہیں، خود تو قرآن سنتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو دوسری رات جب آ گئی تو ان کو پھر وہ شوق جو ہے نا اندر سے وہ تنگ کرنے لگا، تو کہتے چلو ہم نے ویسے بھی وعدہ کیا، وہ دوسرے نہیں آئیں گے، میں آؤں گا۔ ہر ایک بندے نے یہی سوچا، اور پھر تینوں آ گئے کہ چلو میں آؤں گا، دوسرے تو ویسے بھی نہیں آئیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے، تو میں اکیلے جاؤں گا۔ تو تینوں نے اپنے دل میں یہی سوچا، اور تینوں پھر آ گئے رات کے اندھیرے میں، پھر وہ چپ گئے، اور پھر وہ قرآن سنتے سنتے پھر صبح نکل آئی۔ جب روشنی پھیل گئی تو ایک دوسرے پہ نظر پڑی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور لعن طعن شروع کر دی کہ تم کیا کر رہے ہو یار، ہم کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں، یار یہ غلط ہے، ایسا نہ عرب لوگ ہمیں دیکھیں گے، باقی لوگ تو کہیں گے یہ ہمیں منع کر رہے ہیں، خود تو سنتے ہیں قرآن کو، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ پھر تیسری رات پھر ان کو وہ شوق اور جو دل میں وہ قرآن کے سننے کی جو طلب تھی، اہل زبان تھے، ان کو اندر سے وہ طلب ان کو تنگ کر دیا، پھر نکل آئے۔ پھر جب نکل آئے، پھر جب چپ کے بیٹھ گئے، اب سنتے سنتے پھر صبح ہو گئی۔ اس دفعہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا یار بس اب بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر بیٹھ کے باقاعدہ معاہدہ کر دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہاں نظر آیا تو اتنا جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر کے پھر جو ہے نا نہ آنے کا۔ تو ایسے تھے کہ اندر سے وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ انسان کے کلام نہیں ہے، انسان کا سوچ نہیں ہے۔ اس وجہ سے پھر ابو سفیان گیا یہ اخنس بن شریق کے پاس، اور اس کو کہہ دیا کہ یار تم اپنے وہ جو کہتے ہیں نا حقیقت میں کہہ دو
کہ قرآن کس کا کلام ہے، قرآن کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے، یہ نہ کاہن کا کلام ہے، یہ نہ کہ مجنون کا کلام، نہیں انسانی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، باقی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ ہم ضد ہم نے شروع کر دی ہے، ضد کی وجہ سے ہم اس پہ پھر دونوں مل کر ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل کو کہہ دیا کہ اب بتا دو کہ قرآن کے بارے میں آپ کا رائے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ نہ شاعر، نہ کاہن کا، نہ ساحر کا، نہ مجنون کا کلام ہے، یہ خالص اللہ کا کلام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنی عبد مناف کے ساتھ ہمارا شروع سے ہمارے خاندان کا ایک ہمسری آ رہی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہوتے تھے، اگر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ہم ان سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اگر وہ سخاوت کرتے تھے ہم ان سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اگر وہ لوگوں کے کام آتے تھے تو ہم ان سے زیادہ لوگوں کے کام آتے تھے، اگر وہ حجرے میں لوگوں کو بٹھا کر لوگوں کو جو ہے نا دسترخوان بچاتے تھے ہم ان سے زیادہ دسترخوان بچاتے تھے، تو ان کے ساتھ ہم برابری کے وہ ایک سلسلہ شروع تھا، ایک مقابلہ تھا ہمارا آپس میں، اب بنی عبد مناف کے ساتھ ہمارے قوم کا۔ لیکن جب وہاں سے آواز اٹھ گئی نبی کا کہ یہاں بنی عبد مناف میں نبی پیدا ہو گیا، پھر اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس ان کا کوئی توڑ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے بس اس ضد میں ہم ان کے ساتھ اگر ہم نے اس کو مان لیا تو پھر تو ہماری وہ کیا کہتے ہیں نا وہ قومی جو مقابلہ اور منافرت تھی وہی چیز تھی، باقی کوئی اور چیز اس کے درمیان حائل نہیں تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو قرآن ایک معجزہ ہے۔ حج کے موقع پر یہ کافر جو ہے نا یہ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حج کے موقع پر باہر سے لوگ آتے، کیونکہ حج اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کا حج اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا، کافروں کا، مشرکین بھی حج کرتے تھے خانہ کعبہ کی، تو باہر سے لوگ آئیں گے اور حج کریں گے، تو حج کے دوران وہ پوچھیں کہ یہاں پہ ایک بندہ پیدا ہو گیا ہے محمد نام کا، وہ کون ہے اور کیا کہتا ہے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ تو ولید بن مغیرہ نے پوچھا کہ چلو آپ کا کیا رائے ہے کہ لوگوں کو ہم کیا کہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا مجنون ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ لوگ ان کے پاس گئے اور ان کا کلام سن لیا تو وہ تو بڑا خوبصورت عاقل اور بالغ اور بڑا خوبصورت فصیح اور بلیغ کلام پیش کرے گا، تو ہم پھر جھوٹے کہلائیں گے، تو پھر کیا کہیں؟ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو شاعر کہیں گے کہ شاعر ہے، اور کہا کہ نہیں، اس کا کلام شاعر بھی نہیں، شعر بھی نہیں ہے، کیونکہ شعراء بھی آئیں گے اس حج کے دوران اور عرب کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شاعری کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے، تو وہ شاعر بھی آئیں گے اور وہ کہیں کہ نہیں، شعر کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ چلو ہم کہیں کاہن ہے، ایک غیب سے جو ہے نا شیطان ان کو اور ابلیس ان کو باتیں بتاتے ہیں اور کاہن ہیں، کہانت کرتے ہیں۔ سکن کہ نہیں، جب وہ لوگ ان کی باتیں سنیں گے تو کاہن کی باتیں بھی ایسی نہیں ہوتی، لوگ ہمیں جھٹلائیں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ مجنون بھی نہیں کہہ سکتے، شاعر بھی، کاہن بھی، کہتے ہیں اس طرح کریں کہ چلو ہم اس طرح کریں، جادوگر ہے، ساحر ہے، اس کی باتوں میں ایسا سحر ہے کہ لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم وثوق سے بات اس لیے وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ لوگ جب ان کی کلام سنیں گے تو اس کلام میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، تو لوگ ہمیں جھٹلا دیں گے۔ سب عرب والوں کو پتہ تھا، سب کافروں کو پتہ تھا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو اس کی طرح ایک صورت لے کے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے جو مددگار ہیں تمہارے، ان سب مددگاروں کو، وہ کافر شعراؤں کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکو گے، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، قرآن کو مثل نہیں رہ سکے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اللہ تو ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن جس پہ وہ جلے گی وہ انسان ہے، وہ انسانوں پہ جلے گی، جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ، اور پتھر ہے، یہ جو پتھر جو انہوں نے خدا بنا رکھے یہ جہنم میں جل جائیں گے،
یہ ان کا ایندھن ہوگا جہنم کا. اعدت للکافرین، جو جہنم، یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کے جو اتارا ہے ہم نے عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، فَاتَّفَعْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو لے آؤ ایک سورت کو اس جیسی سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان كنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے، تو ڈرو اس آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، جو تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے. وما علینا الا البلاغ.